سامعین، پروگرام ہے ہوا کی بیٹیاں اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیلہ، اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر روبن، اور ڈاکٹر روبن سے آج ہم نہایت اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے اہم پروگرام میں دعوت دی۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو صحت کے حوالے سے ہر موضوع ہی اہم ہوتا ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں جاننا، ان سے بچاؤ کے طریقے جاننا اور اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، ایسی تدابیر جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ یرکان، تو وہ یرکان، اس موضوع پہ میرے خیال میں بات کافی اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس بیماری کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ یہ اس بیماری کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ یرکان کیا بیماری ہے؟ یرکان اصل میں جو آنکھوں میں یا جسم کے مختلف حصوں میں پیلے پن کا آ جانا ہے جی ایک بیماری کی وجہ سے، اس کو ہم یرکان کہتے ہیں۔ یرکان چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے پیدائش کے بعد، اور بڑے بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، سب میں ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا پیدائش کے بعد، تو میرا خیال میں کہتے ہیں، مطلب میں اپنا خیال نہیں کہوں گی، کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے میں یرکان ہوتا ہے۔ جو میڈیکل سائنس کے مطابق 60 سے 70% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پیدائش کے دوسرے تیسرے دن جی یرکان نمایاں ہو جاتا ہے جن میں، جی، اور تقریباً سب میں ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، بہت سے بچے ایسے ہیں جن میں پہلے کچھ دنوں میں بالکل بھی یرکان کے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، جن کے پیدائشی طور پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں یرکان ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو بچے پیدا ہونے کے بعد جو یرکان ہوتا ہے بچوں میں، اس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، جی، دوائی تو اس کی بالکل ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ جو دھوپ ہوتی ہے جی جی، صبح کے وقت یا شام کے وقت دھوپ، وہ ان کی یرکان کو کم کرنے میں کافی زیادہ معاون ہوتی ہے۔ اچھا جی، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو بچوں میں یرکان ہو رہا ہے، یہ ایک نارمل ہے یا بعض اوقات کسی وجہ سے، جیسے اگر ماں کے اور بچے کے بلڈ گروپ میں کوئی تضاد ہو، تو اس وجہ سے جو یرکان ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں، اس جی، کے لیے ہمیں خاص علاج کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی پیدائش کے وقت بھی جو یرکان کئی بچوں میں جی ہوتا ہے اس میں بھی علاج کی ضرورت جی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو بچے ہسپتال میں پیدا ہوتے ہیں وہ تو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہاں سارے کیئر ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کے اس میں یرکان ہے یا یہ بچہ نارمل ہے۔ تو جو بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس بچے کو یرکان ہے؟ دیکھیں، یرکان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی دیکھنے والا فوراً ہی پہچان جائے گا کہ اس بچے کی آنکھوں میں یا جسم میں پلاہٹ ہے، جی تو وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو تشخیص کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جی، مطلب یہ جو گھروں میں پیدائش ہو رہی ہے، جو ہماری گھروں میں بچے پیدا کرتی ہیں، دائیاں جاتی ہیں، یعنی ان کو رنگ کا پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا رنگ نارمل ہے اور اس بچے کے رنگ میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو اس سے نہیں، اندازہ لگایا جائے گا؟ میں ایک چیز یہاں پہ واضح کر دوں کہ فوراً برتھ کے اوپر، جیسے ابھی بچہ اگر پیدا ہی ہوا ہے، جی تو اس میں تو یرکان کے کوئی آپ کو اثرات نظر نہیں آتے۔ اچھا جی، اکثر کیسز میں یہ پہلے 24 گھنٹے کے بعد ہی نمایاں ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، جو ہمارے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دائی آتی ہے اور اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے، اس کے بعد تو پھر ان کا نہیں نہیں، کام میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں جیسے پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ اتنا نمایاں اور اتنا آسان ہے اس کو پک کرنا ماں کہ محسوس کر ماں سکتی ہے، ہاں جی۔ یا کوئی بھی گھر کا فرد اس کو آرام سے بتا سکتا ہے کہ اس وقت بچے کا رنگت میں فرق ہے، پیلا ہے یا یرکان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ کچھ بچوں میں جو یرکان ہے وہ کچھ دنوں کے بعد خود بخود سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یرکان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا یا اس کے علاج کی ضرورت ہے؟ جی، اس کے لیے اگر تو آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے، جی تو پھر ایسے یرکان کو جو آپ کو لگے کہ پہلے دن یا دوسرے دن نمایاں ہوا ہے اور اگلے 2 4 5 دنوں میں یہ بڑھ رہا ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک بڑھ گیا ہے۔
اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے جسم کو ایکسپوز کرتے ہیں اور پھر نیچے تک دیکھتے ہیں کہ چہرے سے لے کے نیچے تک پیٹ پہ ہے یا ٹانگوں تک بھی ہے. اگر تو پاؤں تک ہے تو یہ ایک فوراً علاج کرنے والی سچویشن ہوتی ہے. جی جی. اور اس کا ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ لیول کس لیول تک کا اس بچے کو یرکان ہے. ایک چیز میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ جو چھوٹے بچے کا یرکان جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا جو مناسب علاج کرانا بے حد ضروری ہو جاتا ہے. اگر اس کا علاج ہم نہیں کروائیں گے تو بعض اوقات بچوں میں ذہنی معذوری یرکان کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب جسم پہ کوئی اثر ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یرکان کی وجہ سے بعض اوقات بچے کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. جی، موت اسی وقت واقع ہوتی ہے جب بچے کے دماغ پہ یرکان کا اثر ہو جاتا ہے، اسے جھٹکے آنے لگ جاتے ہیں اور اس صورت میں کئی دفعہ بچے کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اکثر ہمارے دیہات میں ایسی باتیں سننے میں ملتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا تھا کہ بچہ پیدا ہوا اور کچھ دنوں کے بعد اس کو جسم پہ جھٹکے آنا شروع ہوئے اور وہ پیلا ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی، اور یہ شاید کسی نے کوئی جادو کر دیا تھا. اصل وجہ جو ہے وہ جی، یہ ہے کہ وہ اس میں یرکان کی بیماری. جی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جی جی جس میں ایک جو کہ تقریباً 60 سے 70% بچوں کو ہو جاتا ہے وہ وہی ہے جو کہ نارمل یرکان ہے. جی جی. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کہہ لیجئے کہ وہ 10% ہیں جن کو کسی وجہ سے یرکان ہوا ہے، جیسے کہ ماں کے بلڈ گروپ میں تضاد ہونا یا کوئی اور اندر اس کے سیلز بریک ہو رہے ہیں، ڈاکٹر ٹوٹ رہے صاحب ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا مجھے سمجھائیے گا کہ بلڈ گروپ میں تضاد کیا آپ بتا رہے جی، ہیں؟ بلڈ گروپ کا یہ ہے کہ جیسے ماں اگر نیگیٹو گروپ کی ہے، جی او نیگیٹو ہو، بی نیگیٹو ہو، اے نیگیٹو ہو، اور بچہ پازیٹیو گروپ کا ہو، او بی جو بھی پازیٹیو ہو، تو اس میں یرکان ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. یا ماں کا بلڈ گروپ جو ہے وہ او ہے جی. اور بچے کا اے یا بی ہے، تو اس میں بھی کئی دفعہ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچے کا یرکان ایک نارمل حد سے زیادہ بڑھ جائے گا. تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ جی، پھر ضروری اس ہو کا جاتا ہے. مناسب علاج کرانا ضروری ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو تھا بچوں میں پیدائش کے وقت جو یرکان ہوتا ہے، ویسے یرکان کی بیماری کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی، ویسے جو یرکان ہے جو کہ کسی بھی عمر کے شخص میں، بچے میں یا بوڑھے میں ہو سکتا ہے، اس کی وجہ اکثر اوقات میں انفیکشن ہے. ہمارے معاشرے میں جو بہت ہی عام انفیکشنز ہیں جن کی وجہ سے یرکان ہوتا ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے. جی ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، اور بھی بہت سی ہیں، لیکن زیادہ عام، زیادہ کامن یہی ہیں. تو ان میں سے جو ہیپاٹائٹس اے ہے جی اس کا انفیکشن اکثر کھانے پینے کی چیزوں سے یا پانی سے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے. جراثیم پر ہمارے جسم میں پھلتے ہیں اور پھر وہ جا کے جگر کو افیکٹ کرتے ہیں، جگر پہ جا کے اثر انداز ہوتے ہیں اور پیلا پن یا یرکان ہمارے جسم پہ ظاہر ہو جاتا ہے. جبکہ دوسرے جو ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی، جی وہ خون سے جسم میں منتقل ہو سکتے ہیں کسی ایسے شخص کا جس میں یہ جراثیم موجود تھے. یا خون کا ٹیسٹ کیے بغیر اگر خون لگا جی، دیا جاتا ہے. آج کل اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہر لیبارٹری میں خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یا پھر کوئی جو عام ہمارے عطائی ڈاکٹر ہیں جو کویکس ہوتے ہیں، وہ ایک مریض کی سرنج دوسرے مریض کو بھی لگا دیتے ہیں. تو اگر کسی انفیکشن والے مریض کی سرنج سے کسی دوسرے کو ٹیکہ لگا دیا جائے تو اس میں بھی یہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو جاری رکھیے گا لیکن میں کہیں بھول نہ جاؤں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ایک نیڈل جو ہے وہ دوسرے مریض کو جب استعمال کروا دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ انفیکشن جو ہے دوسرے مریض میں چلا جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اکثر ہی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نیڈل اتار دی جاتی ہے ٹیکہ لگانے کے بعد اور سرنج وہی رکھی جاتی ہے، تو کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ جی، یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے، کیونکہ جب آپ کسی مریض کو ٹیکہ لگاتے ہیں تو اس کے جو جسم میں اگر وہ خون کی کسی نالی کو ٹچ ہوتا ہے تو وہ اس نیڈل کے ذریعے سرنج میں بھی اس کے جراثیم آ جاتے ہیں، اور وہ انفیکشن کو دوسرے میں منتقل کرنے کے لیے بہت ہی کم اس کی مقدار چاہیے ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ پریکٹس بھی جو ہے وہ انتہائی غلط ہے.
یعنی سرنج ہی پوری جو ہے وہ پوری ضائع سرنج کر کو دینی چاہیے۔ ڈسکارڈ کر جی ڈاکٹر صاحب، میں درمیان میں آپ سے پوچھ لیا تھا، کہیں میں یہ بات بھول نہ جاؤں، تو اب آپ مجھے بتائیے، آپ ہاں جی۔ ہیپاٹائٹس بی کے بارے میں تو بتا رہے تھے۔ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ سرنج ایک سے دوسرے کے یوز کرنے سے ہو جاتا ہے، یا خون کے ذریعے سے آ سکتا ہے۔ اگر کسی ماں کو ہے اور وہ حاملہ ہے تو اس کے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جو یہ لوگ نشہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے لیے کافی سارا ہمیں ٹائم چاہیے اس بات کو کرنے کے لیے، اور میرے خیال میں اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو اس بات کو ہم اگلے پروگرام کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ جی ضرور جی۔ سامعین، پروگرام آپ سن رہے ہیں ہوا کی بیٹیاں، اور اس میں ہوں نبیلہ، ہمارے ساتھ اس وقت ہے ڈاکٹر روبن، اور اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔